پوچھا نا، جن لوگوں نے حضرت علی کی بیعت بھی کی بالکل غلط کیا، انہوں نے بھی بیعت نہ کر کے انہوں نے ان لوگوں کو مضبوط کیا جو کہ حضرت علی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ جنہوں نے بیعت کر کے توڑ دی وہ ہے طلحہ زبیر کا لشکر اور ابن زبیر، انہوں نے بیعت کر کے توڑ دی اور جنگ کی، یہ سب سے زیادہ غلطی پر یہ تھے۔ اور جنہوں نے بیعت ہی نہیں کی مدینے میں رہتے ہوئے وہ بھی غلطی پر تھے، کیونکہ ان پر بھی ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کے اوپر بالکل روایات اور اس کے اوپر شرح کیا حدیثوں کی کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی ان کے اوپر فرض تھا کہ بیعت کر کے حضرت علی کو مضبوط کر کے، ان کا بیعت نہ کرنا مخالفین کو فائدہ پہنچا گیا، اور جنہوں نے بیعت کر کے توڑ کے قتال کیا وہ بھی انہوں نے بالکل غلط کیا۔ اب وہ شرمندہ ہو کر چھوڑ گئے میدان اور رجوع کر لیا، تو بھائی جائیں اللہ کے پاس جا کر، اللہ خود ان کا فیصلہ کر لے گا۔ ہم نے ظاہر پر فیصلہ کرنا، ظاہر میں طلحہ زبیر نے بغاوت کی تھی، غلط کیا، ابن عمر نے، سعد ابی وقاص نے بیعت نہ کر کے بھی ان کو مضبوط کیا، اور معاویہ تو ایک ایسا فاسق انسان تھا جس کو حضرت علی نے معزول کر دیا، بالکل حضرت علی نے اس کو سرب گورنروں کی طرح معزول کیا۔ اس میں جناب یہ تیسرا گروہ ہے معاویہ کا، جس نے نہ صرف بیعت نہیں کی بلکہ قتال کیا، ممبروں پر لعنتیں کروائی اور صلح حسن بھی توڑی۔ اور یہ جو ناصبیوں کے پاس صلح حسن ایک اپنے طرف سے سمجھیں بہت بڑا ہتھیار ہے، کسی دن صلح حسن کے اوپر تفصیل سے کوئی گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال یہ جو جتنے بھی آپ نے جو سوال پوچھا نا، یہ اسلام کا اس کو کہتے ہیں کہ مشکل ترین جو ہے نا یہ ایک موضوع ہے۔ تو یہ کوئی آسان موضوع نہیں ہے کہ صلح حسن بھی اور حضرت علی کی جنگوں کو بھی اور خلافت کو بھی بندہ ڈسکشن کر لے، اور اس کے اوپر بہت وسیع مطالعہ چاہیے، اور یہ سب الگ الگ طریقوں سے حل ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جنگ جمل پر پھنسے تو چلے گئے جنگ سفین پر، جنگ سفین پر معاویہ کی غلط کاریوں کو دفاع کرنا ہے تو صلح حسن پر چلے گئے، صلح حسن کو پکڑنا ہے تو جنگ جمل پر چلے گئے۔ اب عائشہ جی رسول اللہ کی زوجہ ہو گئی، زوجہ ہو گئی تو کیا زوجہ معصوم من الخطا ہوتی ہے؟ یہ امت کو برباد ان چیزوں نے کیا ہے کہ بڑا کوئی غلطی کرے تو اس کی غلطی کو پی جاؤ، عوام الناس جو غلطی کرے تو اس غلطی کو اچھالو۔ یہی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم میں سے قومیں اسی طرح برباد ہوئی تھی، جب کوئی عام آدمی کوئی غلط کام کرتا تو اس کو جب اس کی سزا ہوتی، جب کوئی بڑا انسان کوئی سردار غلط کام کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ تو ہماری مسلمانوں کی قوم اور امت اسی لیے برباد ہوئی ہے۔ اور جی بڑے لوگ ہیں جی، صحابہ ہیں جی، صحابہ سے غلطی ہو گئی جی، ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں چھوڑ دیا انہیں؟ اللہ نے تو چن چن کر ان کی غلط کام بھی بتائے ہیں، اچھے کام بھی بتائے ہیں، نبی نے بھی بتائے ہیں، محدثین نے بھی بتائے ہیں، ہمارے سلف و صالحین نے بھی بتائے ہیں، ہمارے ادلہ اربعہ نے بھی بتائے ہیں، سب نے اس کے ترجمے شروحات کر کے عوام الناس تک پہنچائیے۔ غلط کو غلط ہی کہا جائے گا، چاہے کوئی بڑا کرے چھوٹا کرے۔ یہی لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کو بار بار بیان کرتے ہیں، آدم سے غلطی ہو گئی، شعر و شاعری بھی کرتے ہیں، ترجمہ تفاسیر شروحات میں بھی لکھتے ہیں جی آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، بھئی معاویہ سے خطا ہو گئی، او جی ہم نہیں بیان کر سکتے کیونکہ جی یزید کا ابا ہے نا، اور یزید کے ابے سے خطا ہو جائے تو بیان نہیں کرنی، اور اس امت پوری امت نبیوں کے بھی جد حضرت ابراہیم سے خطا ہو جائے تو قرآن بھی بیان کرتا ہے، حدیثیں بھی بیان کرتی ہیں، ہر انسان بیان کرتا ہے، بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی۔